بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افضل صبا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 23 فروری اور دن ہے اتوار کا۔ ناظرین، رشیا اور یوکرین کے درمیان تنازع پر ہر ایک منٹ کے بعد ہیڈ لائنز بن رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے وہ امریکہ اور بھارت سمیت کئی بلاگز میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا تو چھوڑے، کیونکہ ہم نے اس کو کور کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ BBC، CNN، فوکس، سپوٹنک نیوز، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی نیوز ایجنسیز اس ایشو کو اور آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ شروع کرنا اسے ختم کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ امریکہ کی سربراہی میں افغانستان پر سن 2001 اور عراق پر سن 2003 میں ہونے والے حملے کو دیکھیں تو یہ بالکل یقیناً درست بات ہے، اور شاید صدر پوٹن کے لیے یوکرین میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ فوجی منصوبے دشمن کے پہلے رابطے میں قائم نہیں رہتے۔ یہ بالکل یوکرین میں روسی افواج کے لیے درست معلوم ہوتا ہے۔ صدر پوٹن چاہتے ہیں کہ صدر والدیمیر زیلنسکی، جو کہ جمہوری طور پر منتخب حکمران ہیں، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے، یعنی کہ دارالحکومت میں، کیونکہ یہ حکومت کا مرکز ہے اور یہ مزاحمت کی قیادت کر رہا ہے۔ صدر پوٹن کو شاید یہ امید ہے کہ ان کی فوجیں جب وفاق کو فتح کر لیں گے اور یوکرینی فوج کو شکست دے دے گی تو مزاحمت کو بھی کچل دیا جائے گا۔ شاید 1,90,000 فوجی دستے قبضہ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ یاد رہے کہ روس سرحد پر 1.5 لاکھ سے 1,90,000 تک فوج لائی ہے، لیکن اب تک انہوں نے ان سب کو استعمال نہیں کیا ہے۔ دفاعی ماہرین کو شک ہے کہ اتنی تعداد پورے یورپ کے دوسرے بڑے ملک کو دفاع حاصل کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اچھا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ یوکرین پر حملہ کر کے روس حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو روس یوکرین اور اس خطے کا نقشہ دکھانے کی بھی کوشش کروں گا، کیونکہ یوکرین کے ہمسائے ممالک میں پولینڈ، لیتھونیا، رومانیہ، لیتویا، اسٹونیا جو نیٹو کے ممبرز ہیں اور ملٹری بیسز بھی ہے، یعنی کہ نیٹو کے۔ روس چاہتا ہے کہ نیٹو اس بات کا لیگلی عہد کرے کہ وہ مزید ایکسپینڈ نہیں کرے گا، اور یہ کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا ممبر نہ بنے۔ اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن جائے اور مستقبل میں کہیں نہ کہیں روس اور یوکرین کے درمیان کوئی تنازعہ چھڑ جاتا ہے تو اب اس وقت معاملہ روس اور یوکرین کا نہیں رہتا، کیونکہ اب اس وقت امریکہ اور رشیا مد مقابل ہوگا اور دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار لڑی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے رشیا کبھی بھی یوکرین کو یہ الاؤ نہیں کرے گا اور یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نیٹو کا ممبر بن جائے یوکرین۔ لیکن امریکہ اور مغربی ممالک کا ماننا ہے کہ یوکرین ایک آزاد اور ایک خود مختار ملک ہے اور نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو 1997 کے بعد بننے والے کسی بھی ملک میں ہتھیار ڈپلوائے نہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنگ کے چوتھے دن روس کی فوجیں کہاں تک پہنچے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اب روس نے کرائمیا سے یوکرین تک زمینی پل بنا لیا ہے، جس سے انہوں نے سن 2014 میں حملہ کیا تھا۔ یوکرین کے میڈیا بتاتے ہیں کہ اب تک کی لڑائی میں، یعنی آج صبح تک 200 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور فوجیوں کی بھی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ یوکرینی وزارت صحت کے مطابق اب تک روس کے حملوں میں 3 بچوں سمیت کل 198 شہری مارے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 1115 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 33 بچے بھی شامل ہیں۔ روس کو تمام اطراف سے حملے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعے کو کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا گیا تھا، لیکن روس کا یہ الزام ہے کہ یوکرین نے اس وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے روس کو دھوکہ دیا اور انہوں نے اپنے ملٹری کو ری پلان کیا ہے۔ روسی وزیر دفاع کا دعویٰ ہے کہ ان کی فوجیوں نے یوکرین کے جنوبی علاقے کا جو اہم ترین شہر ہے ملیٹوپول پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین پر ماسکو کے حملے کے بعد سے قبضے میں لیے جانے والا یہ پہلا بڑا اور اہم شہر ہے۔ یہ یوکرین کے اہم بندرگاہ ملیٹوپول کا قریبی شہر اور یہاں 1,50,000 شہری آبادی ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی بڑا شہر ہے، اور 800 سے زیادہ یوکرینی فوجی تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا ہے، یہ روس کا دعویٰ ہے۔ ماسکو میں وزیر دفاع کا ترجمان ان کا کہنا ہے کہ روس نے اب تک 800 سے زائد یوکرینی انفراسٹرکچر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے
ان کے مطابق 14 ہوائی اڈے تباہ کیے گئے ہیں، 29 کمانڈ پوسٹیں وہ بھی تباہ کر دیے گئے، 24 S-300 طیارہ شکن میزائل تباہ کیے گئے ہیں اور 48 ریڈار اسٹیشن بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرینی 8 کشتیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب پوری دنیا یوکرین کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ فرانس، برطانیہ کے علاوہ 25 مغربی ممالک نے یوکرین کو ہتھیار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پہلے تو ان سب نے مایوس کر دیا تھا، اور جس طرح کہ یوکرین کے صدر نے خود ہی کہا تھا کہ حد تک مایوس ہے، کیونکہ امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں وہ بالکل ایک گیم کھیل رہے ہیں یوکرین کے ساتھ، اور یوکرین کو دھوکہ دے رہا ہے۔ امریکہ نے پھر یہاں پہ ایک چال چلائی ہے، اور امریکی صدر کی جانب سے یوکرین کے لیے $600 ملین کی منظوری دے دی ہے۔ جرمنی کا بھی یوکرین کو 1000 ٹینک شکن اور اسٹنگر میزائل دینے کا اعلان ہے۔ تو روس کے اتحادی بھی پیچھے نہیں ہے، انہوں نے بھی روس کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں چیچینیا اور بیلاروس سر فہرست ہے۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ نے تو اپنے حساب سے تو سینکشن بھی لگا دی ہے، اور برطانیہ نے بھی روس کے 3 بینکوں پر اور چند ارب پتی افراد پر سینکشن لگا دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے روس نے بھی ایک دم اور آنکھ بند کر کے حملہ تو نہیں کیا ہوگا، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر وہ لوگ سینکشن لگاتے ہیں تو انہیں بھی اس کے بھی کچھ اثرات ہوں گے، اسی لیے ان کے جو فورین ریزرو ہے وہ $600 بلین سے زیادہ ہے۔ اب تک ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ جاری رہنے سے باقی دنیا پر کیا اثر پڑیں گے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روس سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روس پوری دنیا میں 18% سے زیادہ گندم ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں آپ کو رپورٹ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، رشیا اینڈ یوکرین ٹوگیدر ایکسپورٹ مور دین 26% آف ورلڈز ویٹ، یعنی کہ رشیا اور یوکرین دونوں نے 2019 میں پوری دنیا کو 26% سے زیادہ گندم ایکسپورٹ کیا ہے۔ ان کی وجہ سے 1,20,000 لوگ یوکرین چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یعنی کہ محفوظ مقامات پر وہ لوگ منتقل ہو گئے ہیں یوکرین کو چھوڑ کر۔ اس کے علاوہ جو ایجنسی کے مطابق 1,50,000 لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ خیر، اب ترکی نے اپنا رول یہاں پہ ادا کرتے ہوئے تنازع کی ثالثی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ ترکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فون اور ملٹری آپریشن فوری طور پر روکنے اور ساتھ ہی ساتھ امن مذاکرات کے آغاز میں مدد کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔